یتیم بچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر عرض کرتا ہے اللہ کے رسول میں دیوار سیدھی کر رہا ہوں، میرا پڑوسی یہ درخت بیچ نہیں رہا ہے، ذرا آپ اس سے کہہ دیں میرے لیے۔ اللہ کے رسول مسجد نبوی میں بلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اپنا ایک درخت اس بچے کو دے دو اور اس کی جو قیمت بنتی ہے وہ قیمت لے لو۔ وہ پڑوسی کہتا ہے نہیں اللہ کے رسول نہیں ہو پائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہنے لگے اگر تم یہ ایک درخت اس بچے کو دے دو تو تمہارے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت ہے، اور 3 بار بیان فرماتے ہیں پھر بھی کہتا نہیں ہو پائے گا۔ صحابی رسول حضرت ثابت بن دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول کیا جنت میں میرے لیے بھی کھجور کا درخت ہوگا؟ اللہ کے رسول فرمانے لگے یا ثابت ہاں تیرے لیے بھی جنت میں ایک کھجور کا درخت ہوگا۔ وہ اٹھتے ہیں مجلس میں کہتے ہیں اے فلاں شخص تجھے معلوم ہے مدینہ کے تمام باغات میں میرا باغ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بہترین ہے، اس میں 600 درخت ہے اور اس میں میرا عالیشان گھر ہے اور اس میں کنواں بھی ہے جس سے پورے باغ کو سیراب کیا جاتا ہے، تو ان سارے باغات کو، میرے گھر کو، کنویں کو، سب کو لے لے مگر یہ ایک درخت میرے اس بچے کو دے دے۔ کہنے لگا آپ مذاق تو نہیں کر رہے ہیں؟ صحابی رسول کہنے لگے یہ مذاق کی جگہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ فوراً وہ اس درخت کے بدلے سودا کر لیتا ہے اور صحابی رسول ثابت بن دہدہ اس شخص کو دے دیتے ہیں اور فوراً مسجد نبوی سے نکل کر جا کر اپنے باغ کے دروازے پہ داخل بھی نہیں ہوتے، دروازے پر کھڑے ہو کے کھتے ہیں او میں دادا او میرے بچے باہر آ جاؤ۔ ان کی زوجہ کہنے لگی بات کیا ہے؟ کہنے لگے اس کو میں نے جنت کے ایک کھجور کے درخت کے بدلے بیچ کر آیا، قربان جاؤ اس ماں پر، صحابیہ پر۔ وہ کہنے لگی تم نے سب سے اچھی تجارت کیا، سب سے بہترین اور نفع بخش تجارت کر کے آئے ہو میرے۔ وقال تعالى في موضع آخر فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ عن أبي يوسف عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام۔ رواہ الترمذی وقال هذا حدیث حسن صحیح۔ معزز و مکرم حاضرین جمعہ، ہر طرح کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی، مدح و ستائش اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کے اس خطبہ مبارکہ مقدسہ میں میں انشاءاللہ الرحمن آپ لوگوں کے سامنے موجودہ تہذیب و ثقافت میں اسلامی طرز معاشرت پر چند باتیں گوش گزار کروں گا۔ میرے پیارے دینی و ملی بھائیوں، اس دنیا میں بے شمار مذاہب پائے جاتے ہیں، اور ان تمام مذاہب کے ماننے والوں کا اپنا ایک کلچر ہے، تہذیب ہے، ثقافت ہے، ان کی اپنی نشانیاں ہیں، اپنے اپنے علم اور جھنڈے ہیں پہچاننے کی خاطر۔ تمام مذاہب میں، تمام ادیان میں ایک دین اسلام جو سب سے اعلیٰ اور سب سے عرفہ ہے،
جو ایک فطری دین ہے، ہم بس بحیثیت مسلمان اگر آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دین دین اسلام ایک فطری دین ہے، تو سننے والے کو سمجھ میں آ سکتا ہے کہ بھائی ان کا اپنا مذہب ہے تو یہ اپنے دین کی تعریف تو کریں گے ہی۔ ہر آدمی اپنے دین اور اپنے دھرم کی تعریف کرتا ہے، یہ مسلمان ہے اس لیے یہ بھی اپنے دین کو سب سے اچھا اور سب سے بہتر بتا رہے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے۔ ہمارے اور آپ کے بتانے سے یہ اچھا نہیں ہے کہ جب ہم اور آپ کہیں گے تبھی یہ دین سچا کہلائے گا۔ صحیح اور سچی بات یہ ہے کہ تمام مذاہب کو ایک ساتھ رکھو اور دین اسلام کو بھی رکھو، اور ہر دھرم کو، ہر مذہب کو فطرت کے تقاضوں کے مطابق جانچنے اور پرکھنے کی کوشش کرو۔ رب کعبہ کی قسم ہر انسان بولے گا، ہر ذی روح بولے گا کہ واقعتاً یہی دین سچا ہے، یہی دین اچھا ہے۔ اسلام کی سب سے بڑی خوبی، پوری دنیا میں جو اسلام پھیلا ہے وہ زبردستی نہیں، وہ طاقت کے دم پر نہیں، وہ تلوار کے دم پر نہیں۔ اسلام کی یہ پوری تاریخ ہے، کتنا بھی بدنام کر لو، اسلام پر کتنے بھی اعتراضات کر لو اور کتنے بھی شکوک و شبہات پیدا کر لو، لیکن سچائی یہ ہے کہ اسلام اپنے اخلاق کی بنا پر پھیلا ہے۔ اسلام اپنی اچھائیوں کی بنا پر لوگوں کے دلوں میں گھر کیا اور لوگ اسلام کے بارے میں جاننے پر مجبور ہوئے۔ یہ اور بات ہے کہ انسان بڑی آسانیوں کے ساتھ ایک دوسرے پر الزام ڈال دیا کرتا ہے، ایک دوسرے کو برا اور بھلا بتلا سکتا ہے۔ قرآن تو خود اعلان کرتا ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی زور کوئی شور نہیں ہے۔ جس کی طبیعت چاہے اسلام کو مانے، جس کی طبیعت نہ چاہے اسلام کو نہ مانے۔ اللہ رب العالمین نے اختیار دے رکھا ہے، آپ کی مرضی ہے انسانوں، یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ شر کا راستہ ہے، دونوں راستے اللہ رب العالمین نے واضح کر دیے۔ جس راستے پہ آپ چلنا چاہیں آپ کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اسی کی روشنی میں میں چند باتیں گوش گزار کروں گا اور آپ کو یہ بتلانے کی کوشش کروں گا کہ یہ وہ خوبیاں ہیں مسلمانوں کی، اسلام کی یہ وہ اچھائیاں ہیں کہ اگر آج بھی یہ اچھائیاں، یہ خوبیاں ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے سماج کے اندر پیدا ہو جائیں، ہم سب عمل کرنے والے لوگوں میں سے بن جائیں، تو ہمارا یہ گھر، ہمارا یہ کنبہ، یہ معاشرہ ایک اسلامی مثالی معاشرہ بن جائے گا، دوسرے لوگوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بن جائے گا۔ اور وہ دن دور نہ ہوگا کہ ہمارے غیر بھائی بھی بولیں گے کہ آپ مجھے اپنے دین کے بارے میں بتاؤ، اپنے اسلام کے بارے میں بتاؤ، لیکن بغیر عمل کے، بغیر اچھائیوں کے، بغیر خوبیاں پیدا کیے ہوئے ہمارا دین، ہمارا اسلام دنیا پر واضح نہیں ہو سکتا۔ راوی حدیث ابو یوسف عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، علماء یہود میں سے ایک بڑے عالم ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی بار دیکھا تو کہنے لگے، خدا کی قسم یہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اسلام قبول کر لیا پہلے ہی نظر میں۔ کہتے ہیں میں نے مدینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو سلام کو عام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتہ داروں کو جوڑو،
وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ، پوری دنیا سو رہی ہے، اٹھ کر نماز تہجد ادا کرو۔ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَام، اے لوگو تم سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے، جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ دنیا کا کون ایسا مسلمان ہے، ایسا مومن ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ وہ مرنے کے بعد جنت میں چلا جائے، اس کا خالق مالک رازق حاکم اس سے خوش ہو جائے، پاک پروردگار عالم اس کو جنت میں داخلہ فرما دے۔ ہر مسلمان، ہر مومن چاہتا ہے، ہر انسان چاہتا ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو، امیر ہو غریب ہو، مرد ہو عورت ہو، ہر کوئی، ہر ایک کی دلی خواہش ہے وہ جنت میں چلا جائے۔ مگر آج کا مسلمان جنت میں جانے والے اعمال کو انجام دینا نہیں چاہتا، یوں ہی چاہتا ہے کہ اسے مفت میں مل جائے، فری میں مل جائے، کوئی عمل نہ کرنا پڑے، کوئی تکلیف اور کوئی پریشانی اٹھانی نہ پڑے، اور اسے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کر دیا جائے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا مدینہ کے مسلمانوں کو، اے لوگو سلام کو عام کرو، اے لوگو سلام کو عام کرو۔ ہر مذہب کا اپنا ایک کلچر، ایک تہذیب ہے۔ ہر آدمی اپنے اعتبار سے جب اپنے بھائی سے ملتا ہے، جس دھرم کا ہوتا ہے وہ ادا کرتا ہے، الفاظ ادا کرتا ہے اس کو خوش کرنے کے لیے۔ اسلام نے مسلمانوں کے دلوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے سب سے پیارا کلمہ دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملے تو کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی، تمہاری جان مال، تمہارے بیوی بچوں، تمہارے کاروبار پر اللہ کی رحمت نازل ہو، اللہ کی سلامتی نازل ہو، اس کا یہی معنی اور مطلب ہوتا ہے۔ یہ حکم دراصل اللہ رب العالمین نے دیا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ اے مسلمانوں، اے مومنوں، جب تم اپنے گھروں کے علاوہ دوسروں کے گھروں میں داخل ہونے کا ارادہ کرو، جانا چاہو، اجازت طلب کر لیا کرو، سلام کر لیا کرو۔ اللہ نے یہ بھی بیان فرمایا، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ۔ اے مسلمانوں، اے مومنوں، جب تم اپنے گھر میں داخل ہونے لگ جاؤ، بیوی بچوں کے پاس جانے لگو، اپنے لوگوں پر سلام کر لیا کرو۔ کیوں؟ تحیۃ من عند اللہ، اللہ کی جانب سے تحفہ ہے، مبارکۃ طیبہ، بڑا پیارا کلمہ ہے، بڑا بابرکت کلمہ ہے، برکت والا ہے، تمہارے گھروں کے اندر، تمہارے سماج کے اندر، معاشرے کے اندر برکت ہی برکت پیدا کر دے گا۔ مبارکہ کہا اللہ رب العالمین نے، طیبہ کہا، پاکیزہ ہے۔ آج ہم نے اور آپ نے اپنے اس پیارے تہذیب کو، اپنی اس ثقافت اور کلچر پر ہم نے غیروں کی تہذیب کو اپنے گھروں میں لا کر سجا دیا ہے۔ ہمارا بچہ اب مدرسوں میں نہیں پڑھتا، مسجدوں میں نہیں پڑھتا، کانوینٹ پبلک اسکولوں میں پڑھتا ہے، جہاں ہم اس کو یہ تعلیم دیتے ہیں، گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ ایوننگ۔ بتائیے، یہ بچہ جب گھر میں آتا ہے کہتا ہے گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، ممی اور ڈیڈی کو بڑی خوشی ہوتی ہے، میرا بیٹا انگریزی بولتا ہے۔ اسلام کب روکا ہے کہ آپ کا بیٹا انگریزی نہ بولے، ہندی نہ پڑھے، سنسکرت نہ پڑھے؟ دنیا کا کوئی عالم دین نہیں کہہ سکتا۔ جو بھی علم حاصل کرنا چاہیں شوق سے حاصل کریں، مگر اپنے حدود میں رہ کر، اپنے دائرے میں رہ کر، اپنے دین اور اسلام پر قائم رہ کر، نہ کہ اپنی تہذیب اور اپنی ثقافت پر غیروں کو ترجیح دے دیا جائے۔
آج ہمارے سماج اور معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہم پیسے والے لوگوں سے تو سلام کرنا اور ان کا جواب لینا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں، اور غریب آدمی اس سے سلام کرنا، اس کی خیر خیریت معلوم کرنا، یہ اپنے لیے ایک عیب سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک نوجوان ایک شخص آ کر کہتا ہے، ای الاسلام خیر، اے اللہ کے رسول سب سے اچھا مسلمان کون ہے؟ پیارا مسلمان کون ہے؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، تطعم الطعام، کھانا کھلانا، وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، جس کو جانتے اور جس کو نہیں جانتے ہر ایک کو سلام کرنا۔ یہ دو خوبیاں اگر موجود ہے کسی مسلمان کے اندر تو یہ سمجھو کہ بڑا اچھا مسلمان ہے، بڑا پیارا مسلمان ہے۔ ہم نے اچھے مسلمان کی تعریف ہی کو بدل دیا۔ عالی شان گھر والا ہو، کاروبار والا ہو، پیسے والا ہو، اس کو ہم اپنی نظروں میں فوقیت دیتے ہیں، لیکن جو اسلام کو بلند کرنے والا ہو، اسلام کی خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنے والا ہو، ہم مسلمان اپنے سماج اور معاشرے میں اس کی کوئی ویلو نہیں دیتے، اس کی کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم۔ اے مسلمانوں، اے مومنوں، تم جنت میں نہیں جا سکتے یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ، اور تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ تم آپس میں محبت کرنے والے بن جاؤ۔ کیا میں تمہیں اس چیز کا پتہ نہ بتا دوں کہ جب تم عمل کرنے لگو گے تو تمہارے دلوں میں آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ افشوا السلام بینکم، اے لوگو سلام کو عام کرو۔ اتنی ساری باتیں سمجھانے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں میں یہ بات گھر کر گئی کہ اب سلام کو عام کرنا ہے، سلام کو پھیلانا ہے۔ صحابی رسول عبداللہ ابن عمر بازار جاتے ہیں، نہ تو خریدنا ہے، نہ بیچنا، نہ کسی سے ملاقات کرنا ہے، صرف اسی غرض سے جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے حکم کو پھیلا دیں، لوگوں تک سلام کو پہنچا دیں۔ مدینہ کی بازار میں گزرتے ہیں، جدھر سے گزرتے ہیں کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ چاروں جانب سے آواز آنے لگتی ہے۔ وہ مدینہ کا بازار جو بازار ہے، الا قیلا سلاما سلاما، جنت کا منظر پیش کرنے لگتا ہے۔ چار جانب سے سلامتی کی آواز آتی ہے۔ آج ہمارے گلی کوچوں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے گلیوں میں جھگڑے، لڑائی، جنگ و جدال اور خرافات کی آوازیں آتی ہیں۔ مدینہ کے مسلمانوں کی گلیوں میں سلامتی کی آواز آ رہی ہے۔ کتنا فرق ہے میرے بھائیوں۔ ہم نے اور آپ نے اپنی تہذیب کو بھلا دیا، اپنے کلچر کو بھلا دیا۔ یہ ہمارا شعار تھا، یہ ہماری پہچان اور ہمارا یہ تشخص تھا۔ جس طرح سے لوگ آئے دن کبھی داڑھی، کبھی ٹوپی، کبھی برقع، کبھی مسجد، کبھی فلاں، کبھی فلاں، کل دنیا یہ بھی کہے گی کہ یہ بھی آپ کا کلمہ ہے، یہ آپ کا طریقہ نہیں ہے، یہ آپ کا شعار نہیں ہے۔ ہم جو بتائیں گے وہ آپ کا پہچان ہے، وہ آپ کا شعار ہے۔ دوسرا حکم دیا، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ۔ مسلمان سلام کرنے لگ گئے، آپس میں محبت پیدا ہو گئی مدینہ کی گلیوں میں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ۔ ظاہری مفہوم بھوکے کو کھانا کھلانا، لیکن اس کے گہرائی میں آپ جائیے اور ڈوب جائیے اس کے گہرائیوں میں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کی طرف اشارہ کیا اس امت کو، مسلمانوں کو۔ اللہ کا نظام ہے
کسی کو اللہ رب العالمین دولتوں سے نواز دے گا، کسی کو فقیر، غریب، قلاش، محتاج بنا دے گا، کسی کو یتیم بنا دے گا، کسی کو ضعیف بنا دے گا۔ سماج اور معاشرے میں ہر دور میں ایسے مسلمان رہیں گے جو حد درجہ کمزور ہوں گے مالی اعتبار سے، جن کا کوئی پرسان حال نہ ہوگا، بیوائیں ہوں گی، چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہوں گے، مدرسوں میں پڑھنے والے طلبہ ہوں گے، بچے ہوں گے، علماء ہوں گے، مسجدوں کے اندر مؤذن ہوں گے۔ اے مسلمانوں، اے مومنوں، اے صاحب ثروت، کیا ان کو یوں ہی سماج اور معاشرے کے اندر یوں ہی بیکار سمجھ لیا جائے، یوں ہی چھوڑ دیا جائے، ان کی کفالت نہ کی جائے، ان کا دیکھ ریکھ نہ کیا جائے، ان کے بارے میں فکر نہ کیا جائے؟ اسی لیے شریعت نے نظام زکوٰۃ دیا، بیت المال کا سسٹم قائم کرنے کا حکم دیا، تاکہ مسلمانوں تمہارے سماج اور معاشرے سے غربت کا خاتمہ ہو۔ کیونکہ جس سماج اور معاشرے کے اندر ایک دروازے سے غربت داخل ہوگی تو دوسرے دروازے سے ایمان خارج ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، یاد رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ اشارہ کیا، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ۔ صحابی رسول ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے مہمان رسول کو جس طرح سے کھانا کھلا کر رہتی دنیا تک کے لیے مثال قائم کیا، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں آیت کریمہ نازل فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ آج کا مسلمان غور کرے، فکر کرے۔ میرے بھائیوں، ان بیچاروں پر، ان غریبوں پر، خلاش اور محتاج لوگوں پر آج جب انسان خرچ کرتا ہے تنگ دلی کے ساتھ، سوچتا ہے بخالت کے ساتھ کہ کہیں ہمارا مال کم نہ پڑ جائے، حضرت ثابت بن دہدہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے ایک مشہور صحابی رسول، جن کے پاس ایک عظیم باغ ہے اور اس باغ میں 600 درخت ہیں کھجور کے۔ کس کے پاس؟ حضرت ثابت بن دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ ہماری قوم کا ایک بچہ، اس کا بھی یتیم بچہ ہے، اس کا بھی باغ ہے، اور اس کے بغل میں ایک اور شخص کا باغ ہے۔ آندھی اور طوفان آتے ہیں تو بچہ سوچتا ہے کہ یہ پھل کس کا ہے، میرے درخت کا ہے کہ ان کے درخت کا ہے، کیسے معلوم پڑے؟ اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی کہ کیوں نہ دیوار کھڑی کر دوں تاکہ معلوم پڑ جائے کہ یہ پھل میرے درخت کا ہے اور یہ پھل میرے پڑوسی کا درخت کا ہے۔ وہ بچہ دیوار سیدھی کرنے لگتا ہے، پڑوسی کا ایک درخت اس کے دیوار میں حائل ہو جاتا ہے۔ وہ بچہ بہت منت سماجت کرتا ہے کہ اپنا یہ ایک درخت مجھے دے دیجئے تاکہ میں اپنی دیوار سیدھی کر لوں، اور معاملہ یہ ہوگا کہ آپ کا درخت کا پھل آپ کی زمین پر ہوگا، میرے درخت کا پھل میری زمین پر ہوگا۔ وہ شخص انکار کرتا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یتیم بچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر عرض کرتا ہے، اللہ کے رسول، میں دیوار سیدھی کر رہا ہوں، میرا پڑوسی یہ درخت بیچ نہیں رہا ہے، ذرا آپ اس سے کہہ دیں، میرے لیے سفارش کر دیں۔ اس بندے کو یقین تھا، بچے کو، کہ اللہ کے رسول کی بات کاٹی نہیں جا سکتی ہے۔ اللہ کے رسول مسجد نبوی میں بلاتے ہیں، بہت سارے صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اپنا ایک درخت اس بچے کو دے دو اور اس کی جو قیمت بنتی ہے وہ قیمت لے لو۔ وہ پڑوسی کہتا ہے، نہیں اللہ کے رسول، نہیں ہو پائے گا۔ صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوتا ہے، کیسا انسان ہے، کتنا سخت دل کا آدمی ہے، میرے نبی کی بات کو کاٹ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہنے لگے، اگر تم یہ ایک درخت اس بچے کو دے دو تو تمہارے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت ہے۔ اور 3 بار بیان فرماتے ہیں، پھر بھی کہتا ہے نہیں ہو پائے گا، نہیں ہو سکے گا اللہ کے رسول، نہیں ہو پائے گا۔ صحابی رسول حضرت ثابت بن دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں،
کہتے ہیں اللہ کے رسول کیا جنت میں میرے لیے بھی کھجور کا درخت ہوگا؟ کیا جنت میں میرے لیے بھی کھجور کا درخت ہوگا؟ اللہ کے رسول فرمانے لگے اے ثابت ہاں تیرے لیے بھی جنت میں ایک کھجور کا درخت ہوگا۔ وہ اٹھتے ہیں مجلس میں، کہتے ہیں اے فلاں شخص تجھے معلوم ہے مدینہ کے تمام باغات میں میرا باغ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بہترین ہے، اس میں 600 درخت ہیں اور اس میں میرا عالی شان گھر ہے اور اس میں کنواں بھی ہے جس سے پورے باغ کو سیراب کیا جاتا ہے، تو ان سارے باغات کو، میرے گھر کو، کنویں کو، سب کو لے لے مگر یہ ایک درخت میرے اس بچے کو دے دے۔ کہنے لگا آپ مذاق تو نہیں کر رہے ہیں؟ صحابی رسول کہنے لگے یہ مذاق کی جگہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، سارے لوگوں کو گواہیاں بنا لو۔ فوراً وہ اس درخت کے بدلے سودا کر لیتا ہے اور صحابی رسول ثابت بن دہدہ اس شخص کو دے دیتے ہیں اور فوراً مسجد نبوی سے نکل کر جا کر اپنے باغ کے دروازے پہ داخل بھی نہیں ہوتے، دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں او ام دہدہ، او میرے بچے باہر آ جاؤ تم لوگ۔ ان کی زوجہ کہنے لگی بات کیا ہے؟ کہنے لگے اس کو میں نے جنت کے ایک کھجور کے درخت کے بدلے بیچ کر آ گیا، قربان جاؤ اس ماں پر، صحابیہ پر۔ وہ کہنے لگی تم نے سب سے اچھی تجارت کیا ہے، سب سے بہترین اور نفع بخش تجارت کر کے آئے ہو میرے شوہر، جاؤ نکل جاتے ہیں۔ اور جب نکلنے لگے تو چھوٹا بچہ تھا، اس کی جیب کو ٹٹولا، کہا اس میں کھجور بھی نہیں ہونا چاہیے، سارا کا سارا باغ ایک باغ کے لیے وقف کر دیا، دے دیا۔ آج ثابت بن دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر پاکستان کی سرزمین پر ایک بہت بڑا باغ بنایا گیا ہے اور اس باغ کا پھل امیروں، غریبوں، مسکینوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، علماء، مدارس میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ جذبہ تھا تب اسلام پھیلا، اطعام طعام کا جذبہ تھا، قربانی کا، ایثار کا جذبہ مسلمانوں کے اندر تھا۔ آج یہ جذبہ ختم ہو چکا ہے، مٹ چکا ہے۔ اگر کچھ لوگ ہمت بھی دیتے ہیں، حوصلہ بھی دیتے ہیں تو ان کو لوگ ہوا کی طرح سے اڑا دیتے ہیں اور دنیا کے تمام الزامات عائد کر کے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بادشاہیت چاہتے ہیں، جو مناصب چاہتے ہیں، جو کرسیاں چاہتے ہیں، اس لیے شاید یہ ہمارے اندر حوصلے اور ہمتیں پیدا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے اسلام اس وقت تک زندہ نہیں ہو سکتا جب تک ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر ایثار اور قربانی کا جذبہ نہ پیدا ہو جائے، ہمارے اندر اپنی جان اور مال کو دین اور اسلام کے راستے میں قربان کرنے کا جذبہ نہ پیدا ہو جائے۔ ہمارا سلوک اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کیسا ہے، اپنی پڑوسیوں کے ساتھ کیسا ہے؟ ہم ذرا دیکھیں، ہم جھانکیں اپنے اندر، ہم پھر کیسے یہ ثابت کر سکتے دنیا والوں کے سامنے کہ ہمارا دین سب سے اچھا ہے، ہمارا دین سب سے سچا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وصلوا الارحام، رشتے داروں کے حقوق کو ادا کرو، رشتے ناتوں کو جوڑو۔ اے میرے بھائیوں آج ہم لوگ اپنے رشتوں کا محاسبہ کر لیں، اور رشتوں میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل رشتہ کون ہے؟ ہمارے ماں باپ کا ہے، ہمارے والدین کا ہے۔ اور یہیں سے ہم جھانک لیں، یہیں سے دیکھیں، نوجوان دیکھیں کہ ہمارا اپنے والدین کے ساتھ کیسا سلوک ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ کیا ہمارا معاملہ اپنے والدین کے ساتھ ایسا ہے؟ نرمی کا ہے، محبت کا ہے، ایثار اور قربانی کا ہے؟ اور اس کے بعد تمام رشتوں داروں کا ہم جائزہ لے لیں۔ میرے بھائی مدینہ کے ان مسلمانوں نے جب یہ 3 خوبیاں پیدا کی تھی، سلام، اطعام طعام اور صلہ رحمی، تو ان تینوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کے اندر محبت پیدا کیا، اور مشرکین مکہ، یہود اور نصارہ، ان پر یہ بجلی بن کر گری یہ بات کہ یہ وہ لوگ جو آپس میں جنگ کیا کرتے تھے، لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، آج کیا بات ہے کہ ان کے دل ایک ہو چکے ہیں، ان کے دل متحد ہو چکے ہیں، ان کے دل جڑ چکے ہیں۔ اور آج کے اس حالات میں ہم مسلمانوں کا معاملہ ان مسلمانوں کے برعکس ہے۔ ہمارے پاس سب کچھ ہے، ہمارے دل جدا جدا ہیں، ہمارے دل متفرق ہیں، ہمارے پاس جتنے اذہان ہیں اتنے افکار اور نظریات ہیں۔
اسی لیے ہم دنیاوی معاملات میں بھی، ہم سیاسیات میں بھی، ہم سماجیات میں بھی، ہم معاشرت میں بھی، ہم دنیا کے ہر میدان میں پیچھے جا چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، علم کا شعبہ لے لو، معاش کا شعبہ لے لو، تجارت کا میدان لے لو، آج ہم ہر طرف پیچھے جا رہے ہیں، بیک میں جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اور آپ نے دین اسلام جو رحمہ ہے، جو بابرکت ہے، ہم اس کے وصولوں پر، اس کے ضوابط پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور آخری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وَصَلُّوا النَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ۔ اے لوگو، جب پوری دنیا سو رہی، اٹھ کر نماز تہجد ادا کرو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، اے میرے مومنوں، آپ کو یہ بات معلوم ہے اچھی طرح سے کہ رب کائنات نے، ذوالجلال والاکرام نے ہمارے اور آپ کے اوپر دن اور رات میں 5 وقت نماز کو فرض کیا ہے، وہ بھی اوقات مقررہ کے اندر پڑھنا ہے۔ آج یہ عالی شان مسجدیں، یہ بلڈنگیں آج خالی ہو چکی ہیں، نمازی نہیں پڑھنے والے لوگ ہیں، 1 صف 2 صف 3 صف، یہی رہتے ہماری مسجدوں کے حالات ہیں۔ مسلمان نماز نہیں پڑھتا بھائی۔ صحابہ کرام کو تصور نہیں تھا کہ آنے والے زمانے میں مسلمان نماز نہیں پڑھیں گے۔ جو مسلمان ہوگا وہ نماز نہیں پڑھے گا، کسی کے سوچ میں یہ بات آ بھی نہیں سکتی تھی۔ اور آج یہ حالت ہے کہ سوچنا پڑتا ہے کہ فلاں مسلمان نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے، فلاں آدمی نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے، ذرا معلوم کیا جائے۔ میرے بھائیوں، کیا بے نمازیوں کو ان کا اپنا رزلٹ اور اپنا نتیجہ نہیں معلوم ہے؟ کل جب فیصلہ کیا جائے گا میدان محشر میں، جنتی جنت میں ہوں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، کتنے ایسے مسلمان بھی ہوں گے جن کا نام عبداللہ، عبد الرحمن، عائشہ، ختیجہ، زینب، رقیہ ہوگا، مگر وہ جنت کے بجائے جہنم میں رہیں گے۔ اور جنتی لوگ جب ان کو تلاش کریں گے، جنت میں کہیں نہیں ملیں گے، نظر نہیں آئیں گے، تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچیں گے جہنم کی طرف۔ جنت سے کھڑکی نظر آئے گی، اس کھڑکی سے جھانک کر دیکھیں گے تو دیکھیں گے فلاں آدمی، فلاں شخص، فلاں بیٹا، فلاں بیٹی، آواز دیں گے، او میرے بھائیوں قریب آ جاؤ، اور وہ اپنوں کو دیکھ کر دوڑتے ہوئے پیاسے کے حالت میں آئیں گے، کہیں گے بھائی ارے جنت کے گگرے میں ہاتھ ڈالو اور پانی کا چھینٹا ہمارے اوپر مار دو۔ آواز آئے گی، او میرے بندو ہرگز ایسا نہیں کرنا، جنت کا ایک قطرہ بھی ان کے اوپر حرام ہے۔ جنتی لوگ کہنا شروع کریں گے، میرے بھائی ایک قطرہ ہم آپ کو نہیں دے سکتے، منع کر دیا گیا۔ جہنمی لوگ کہیں گے، تو پھر یہاں کیوں کھڑے ہو، چلے جاؤ، یہاں ہمیں کیا دیکھ رہے ہو؟ کہنے لگیں گے کہ دیکھ نہیں رہے ہیں، ایک سوال ہے اٹکا ہوا، اس کا جواب دے دو۔ قالوا ما سلککم فی سقر۔ ارے میرے بھائی تم مسلمان تھے، تمہارا گھر مسجد کے بغل میں تھا، لیکن تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تم کو جہنم میں لا ڈالا ہے، ذرا بتا دو۔ کہنے لگیں گے لم نک من المصلین، میرا معاملہ تو یہ تھا کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، مؤذن پکارتا تھا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، بجائے اس کے کہ ہم اس کی آواز پر لبیک کہتے، ہم تو اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کوئی کام نہیں ان کے پاس سوائے اذان کے، کوئی کام نہیں ان کے پاس سوائے نماز پڑھانے کے۔ ہم طنز کیا کرتے تھے، لم نک من المصلین، نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، کوئی بھی غریب آدمی، قلاش بھی، محتاج ہمارے دروازے پر آتا تھا، دھکے مار کر بھگا دیا کرتے تھے، کھانا نہیں پوچھا کرتے تھے، کھلایا نہیں کرتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، بحث کرنے والے لوگوں کے ساتھ بحث کیا کرتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، قیامت کے بارے میں جب ہم کو ڈرایا جاتا تھا، بتلایا جاتا تھا، تو سمجھایا جاتا تھا تو ہم انکار کر دیتے تھے، جھٹلا دیا کرتے تھے، مانتے نہیں تھے۔ آج اسی لیے ہمارا حشر یہاں پر ہوا ہے۔ کون مسلمان چاہتا ہے کہ جہنم میں جائے میرے بھائی؟
اور نہیں چاہتے تو ہم نمازوں کی پابندی کیوں نہیں کرتے؟ یاد رکھیے ہمارے تمام کاموں میں چاہے دینی ہو یا دنیاوی ہو، اگر ہمارا نماز درست نہیں ہے تو یقین جانیے ہمارا کوئی کام صحیح سے ہونے والا نہیں ہے۔ تجربہ کر کے دیکھ لو۔ اور نماز کے پابند ہو، خصوصاً فجر کے، تو اس کے بعد جب گھر سے نکلو گے اپنے کاروبار پر، اپنے کام پر، آپ کو خود احساس ہوگا ہمارے کام بڑی آسانی کے ساتھ ہو جا رہے ہیں، نپٹ جا رہے ہیں۔ تو مسلمان نماز نہیں پڑھتا تو تہجد کہاں سے پڑھے گا؟ آج کے زمانے کا تہجد فرض نہیں ہے، یہ اختیار ہے، اور یہ وہی شخص پڑھے گا جس کے دلوں میں اللہ رب العالمین کے لیے بہت زیادہ محبت ہوگی، جو اس طاق میں ہوگا کہ کون سا عمل کروں کہ میں اپنے رب سے قریب ہو جاؤں، میں رب سے چپک جاؤں، رب ذوالجلال مجھے پسند کر لے، وہی آدمی پڑھے گا نماز تہجد۔ راتوں کو اٹھنا، سحر کے وقت اٹھنا، اللہ کو یاد کرنا، رونا گڑگڑانا، یقیناً یہ تقوی پرہیزگار لوگوں کی نشانیاں ہیں۔ مقتدی حسن اظہری رحمۃ اللہ علیہ جب پہلی بار ممبئی گئے تو کہنے لگے کہ میں نے جب روڈوں کو، سڑکوں کو دیکھا، وہاں کی فحاشیت اور عریانیت کو دیکھا تو سوچنے لگا کہ اس کو تو برباد ہو جانا چاہیے، تباہ ہو جانا چاہیے۔ لیکن رات کے وقت اٹھ کر جب نماز تہجد کے لیے مسجد گیا تو دیکھا لوگوں کی، بزرگوں کی ایک لمبی قطار ہے، رونے اور ہچکچانے اور سسکیوں کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے یقین کیا کہ شاید یہی وہ بزرگ لوگ ہیں جو اس بستی کی لاج کو بچا کے رکھے ہیں، ورنہ کب کا یہ تباہ اور برباد ہو جاتا۔ لہذا یہ 4 خوبیاں میرے بھائیوں، اطعام طعام، سلام، اطعام طعام، صلہ رحمی، نماز تہجد، یہ 4 کام وہ ہیں کہ جن کو اگر ہم نے اور آپ نے کر لیا تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ جنت میں سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، وقت بھی ختم ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ پاک پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے پاک پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو نیک اور صالح بنا، اللہ تعالی ہمیں نمازوں کا پابند بنا۔ اے میرے پاک پروردگار عالم جو غائب ہیں ان کو بخش دے، جو حاضر ہیں ان کو بخش دے۔ اللہ مسلمانوں کے کاروبار میں برکت عطا فرما، ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائے عاجل و کامل عطا فرما۔ اللہ ہمارے دلوں کے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا فرما۔ اللہ تعالی ہمیں ظالم بادشاہوں اور ظالم حکمرانوں کے شر اور ان کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ تعالی تو ہم پر رحم نازل فرما، ہمارے اوپر رحم کی بارش فرما۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اپنی حفاظت میں رکھ، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔